جب بھی ہم حدیث سے متعلق اور رائے دیتے ہیں تو ہمارے سامنے حجیت حدیث کا مقدمہ رکھا جاتا ہے۔ تو میں اکثر اہل علم کی خدمت میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ حجیت حدیث کا مسئلہ نہیں ہے، یہ فقہ الحدیث کا مسئلہ ہے۔ حدیث کو سمجھنا کیسے ہے، حدیث کی انڈرسٹینڈنگ کا یہ مسئلہ ہے۔ لیکن جب بھی ہم حدیث پر بات کرتے ہیں تو ہمیں منکر حدیث بھی یا بعض اہل علم کو منکر حدیث بھی اسی سینس میں کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ حدیث کی اتھینٹسٹی کا انکار کر رہے ہیں، حالانکہ میری نظر میں وہ فقہ الحدیث کا مسئلہ ہے، حجیت حدیث کا مسئلہ نہیں ہے کہ قرآن مجید کی روشنی میں ہم حدیث کو سمجھیں یا حدیث کو قرآن پر قاضی مان لیں۔ یہ حجیت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ فقہ الحدیث کا مسئلہ ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ حجیت حدیث بھی ایک مسئلہ ہے یا یہ سارا کا سارا مسئلہ اور اختلاف فقہ الحدیث کا ہے، حدیث کی اتھینٹسٹی کا نہیں ہے؟ چاہے وہ فقہا کی آراء ہو، چاہے وہ سلفی تعبیر ہو، ابن حزم کی فکر ہو، یہ پورا ڈسکورس فقہ الحدیث کا ہے، حجیت حدیث کا نہیں ہے۔ یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ فقہ الحدیث کا مسئلہ ہے، یا اس کے لیے شاید تفہیم کا لفظ زیادہ مناسب ہو، تفہیم کا اور اصولوں کا مسئلہ ہے۔ امام ابن تیمیہ نے بھی اس کو بڑے زور کے ساتھ بیان کیا ہے کہ یہ اصل میں جتنے بھی اختلافات ہیں وہ اصل میں ان کے پیچھے اصول پائے جاتے ہیں۔ یعنی میں کچھ اصول رکھتا ہوں کسی چیز کو قبول کرنے کے، وہ اصول ظاہر ہے علم و استدلال پر، عقل پر مبنی ہیں۔ ایک شخص کے ایک اصول ہو سکتے ہیں، دوسرے کے دوسرے اصول ہو سکتے ہیں۔ انہی اصولوں کے نتیجے میں جب ان اصولوں کا اطلاق کیا جاتا ہے تو نتائج میں فرق آ جاتا ہے۔ اسی کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بعض اوقات ایک محدث نے، جلیل القدر محدث نے جو روایات قبول کی ہوتی ہیں، دوسرا اس کو رد کر دیتا ہے، کیونکہ یہ خالصتاً، یہ جو میں اگلا لفظ بولنے لگا ہوں، اس کو اگر قبول کر لیا جائے تو پھر سارا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ قبول کس چیز کو کر لیا جائے کہ یہ جو کام ہے جو محدثین نے کیا ہے، جو فقہا نے کیا ہے، اس کو تکوینی سند حاصل نہیں ہے، یہ خالصتاً انسانی کام ہے۔ انسانی کام کیا ہوتا ہے کہ جس میں خطا کا، نسیان کا اور غلطی کا اندیشہ ہوتا ہے، اور یہ خود محدثین اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے کچھ چیزوں کو وہ قبول کرتے ہیں، کچھ کو رد کر دیتے ہیں۔ ایک وقت میں جن کو قبول کیا ہوتا ہے اساتذہ نے، بعض اوقات جو شاگرد ہیں وہ ان کو قبول یا رد کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ عمل مسلسل چل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ چونکہ خالص انسانی کام ہے، انسانی کام میں یہی چیز ہوتی ہے کہ بعض اوقات غلطی سامنے آ جاتی ہے، بعض اوقات سامنے نہیں آتی۔ ایک پہلو یہ ہوتا ہے۔ دوسرا پہلو اصولوں کے فرق کا ہوتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ ثقہ ہونے کے لیے یہ شرائط ہونی چاہیے، دوسرا اس سے قدرے مختلف شرائط رکھ سکتا ہے۔ میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ موجودہ زمانے میں کسی بھی حوالے سے، میں صرف ایک مثال کے طور پر بات کی تفہیم کے لیے ایک مثال دینے لگا ہوں کہ بڑے سے بڑا بدمعاش جو مسلمان ہو، بڑے سے بڑا مجرم، وہ جیل میں 100 سال کی، 50 سال کی، 20 سال کی سزا کاٹ رہا ہوگا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بات آئے گی تو وہ جان قربان کر دینے کے لیے تیار ہوگا، اس میں کوئی دو رائیں نہیں ہو سکتی۔ بلکہ بعض اوقات وہ ایک ایسے آدمی سے جو صاحب علم سے ہے، اس سے بھی آگے بڑھا ہوا ہوتا ہے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کے حوالے سے، تو اس کی یہ حیثیت اسٹیبلش ہے۔ لیکن اس حیثیت کی بنا پر کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ چونکہ کسی شخص کا یہ تعلق ہے، اس لیے باقی باتوں کے بارے میں تو اس کے حوالے سے ہم شبہ کر سکتے ہیں، لیکن حضور کے حوالے سے کوئی اگر بات کہتا ہے تو اس میں ہم شبہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس معاملے میں وہ جان دے سکتا ہے، غلط بیانی نہیں کر سکتا۔ تو یہ ایک شخص یہ رویہ اختیار کر سکتا ہے۔ دوسرا شخص یہ رائے اختیار کر سکتا ہے کہ نہیں، وہ چونکہ چور اور ڈاکو ہے، وہ چونکہ باقی معاملات میں خیانت کر چکا ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت یا آپ کی بات اتنی اہم ہے کہ ہم اس کا انحصار اس شخص پر نہیں کر سکتے۔ تو یہ ایک ہی واقعہ ہوا ہے، ایک کے نتیجے میں اس کی بات رد ہوئی ہے اور ایک نقطہ نظر کے نتیجے میں اس کی بات قبول ہو گئی ہے۔ تو یہ اصولوں کا اختلاف، اطلاقات کا اختلاف، اسی طرح قرآن مجید کے حوالے سے بات کو کیسے سمجھنا ہے، عقل کو کیا جگہ دینی ہے، جیسے حدیث کو عقل کتاب ایک طریقے سے کہا جاتا ہے، تو اس کی کیا حیثیت ہے، کیا نوعیت ہے، یہ ساری چیزیں جو اصولوں کی نوعیت کی ہیں، ان میں بھی چونکہ فرق آ جاتا ہے، لہٰذا احادیث کے مجموعوں میں اختلاف ہے۔ اسی طرح تحقیق میں فرق آ جاتا ہے،
سے مراد یہ ہے کہ موجودہ زمانے میں مثال کے طور پر کمپیوٹر نے اور سافٹ ویئرس نے اور چیزوں نے ساری کی ساری احادیث اور سارے کے سارے کام کو ایک محدث کے سامنے جس طرح رکھ دیا ہے، ماضی میں اس طریقے سے اس کی کیٹیگرائزیشن یا اس کی اتنی جامعیت کے ساتھ تفصیل نہیں آتی تھی۔ تو یہ ایک ان پٹ ہوا ہے موجودہ زمانے میں جو محدثین کو ملا ہے۔ تو یہ زمانے کا بھی فرق ہو سکتا ہے، حالات کا بھی فرق ہو سکتا ہے، پس منظر کا اور علم کے فرق کا بھی فرق ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کی یادداشت یا ایک شخص کا تفقع ایک نوعیت کا ہے، دوسرے شخص کا تفقع اور نوعیت کا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں انسانی صلاحیتوں سے، انسانی عوارض سے یا ان کی خوبیوں سے متعلق ہیں۔ تو اس وجہ سے اس کام کو انسانی کام سمجھنا چاہیے اور اس میں غلطی کے امکان کو، اسی وجہ سے اس کو یہی انسانی ایلیمنٹ ہے جس کی وجہ سے حدیث کے تمام ذخیرے کو اصولاً ایک ظنی ذخیرہ سمجھا جاتا ہے۔ ظنی سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی نسبت کو ظنی نسبت قرار دیا جاتا ہے، یقینی نسبت کے طور پر پیش نہیں کیا جاتا، کیونکہ جیسے ہی یقینی نسبت ہوگی ہم پھر اس کا انکار یا اس کے بارے میں کوئی دوسرا رویہ کسی صورت میں اختیار نہیں کر سکتے۔